اسلامی جمعیت طلبہ، اسلامی جمعیت طلبہ، اسلامی جمعیت طلبہ، اسلامی جمعیت طلبہ، اسلامی جمعیت۔ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، بے شک سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ محترم زبیر صفدر بھائی، سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، برادر عزیز شکیل احمد معتمد عام اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، برادر مکرم کلیم اللہ ناظم اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ خیبر پختونخوا، محترم طارق شیرازی صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع مانسہرہ، یہاں پر موجود دیگر ذمہ داران جماعت، ذمہ داران جمعیت، سابقین جمعیت و کارکنان جمعیت، مجھے خوشی ہے کہ مانسہرہ کی جمعیت نے اپنے سابقین کے لیے اتنی خوبصورت مجلس اور محفل کا انعقاد کیا ہے، اور احباب کی یہ نشستیں، وہ جو غالب نے کہا تھا کہ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے، تو بہر ملاقات کے لیے تقریبات ہوتی ہیں کہ جس میں اپنے بہت پرانے سابقین سے ملاقات کا، ملنے جلنے کا، اپنی یادوں کو تازہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی اجتماعیت دیکھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور کہا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو ملنے والے مقام و مرتبے کے اوپر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا آپس میں خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی مالی لین دین کا معاملہ ہوگا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اور روز محشر وہ نور کے منبروں کے اوپر جلوہ گر ہوں گے اور سراپا نور ہوں گے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے آپس میں جو بے غرض محبت ہماری پیدا کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث کی مصداق ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس پوری نشست کے اندر جتنی باتیں اسلامی جمعیت طلبہ کے حال کے حوالے سے، اس کے ماضی کے حوالے سے اور مستقبل میں جن امیدوں کا اظہار کیا ہے، وہ تمام برحق ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ اگر مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی کام کرتی رہی ہے، جتنی بھی پالیسی شفٹ اس کی پوری 74 سالہ زندگی کے اندر آتے رہے ہیں، وقت اور حالات کے مطابق جو جو اسٹریٹجیز اسلامی جمعیت طلبہ اڈاپٹ کرتی رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کنسسٹنٹ پالیسی کی حیثیت سے کرتی رہی ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ کرتی رہی ہے، اور وہ جمعیت کے نظم العین کے تناظر میں انسانی زندگی کی تعمیر کا کام ہے، وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا کام ہے، وہ کریکٹر بلڈنگ کا کام ہے، وہ سیرت و کردار کی تعمیر کا کام ہے۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ کا پورا نظام ہی اس لیے بنایا گیا کہ اقامت دین کی اس تحریک کو رجال کار کی فراہمی اس اسلامی جمعیت طلبہ کے ذریعے سے ممکن ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت نے انسانی زندگی کی تعمیر کا یہ کام روز اول سے شروع کیا، آج بھی جمعیت اسی کو جاری رکھے ہوئے، اور مستقبل میں جب تک جمعیت موجود ہے اور اقامت دین کی اس تحریک کو رجال کار فراہم کرتی رہے گی، تو انسانی زندگی کی تعمیر کا یہ کام جاری رکھے گی۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی جو آج کی تنظیمی کیفیت ہے، کوئی 1800 سے زائد ارکان جمعیت ہیں، 3000 سے زائد امیدواران رکنیت ہیں، اور 30,000 کے قریب کوئی رفقائے جمعیت ہیں، جو 2000 تعلیمی اور رہائشی یونٹس میں دعوت دین، غلبہ دین اور تطہیر افکار اور تعمیر کردار کا یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کی جمعیت کے پیش نظر یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ ہو یا یہ پوری اسلامی تحریک، اس کی بنیاد کے اندر در حقیقت سید مودودی علیہ رحمہ کی فکر ہے، اور سید مودودی علیہ رحمہ کی دی ہوئی اقامت دین کی اس فکر اور اس نظریاتی جہت نے ہی جمعیت کو زندگی دی تھی۔ آج بھی تحریک کی اور جمعیت کی زندگی اسی میں ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک آئیڈیالوجیکل ریوائول ہو۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی سید مودودی علیہ رحمہ کی فکر تھی کہ جس نے اشتراکیت کا مقابلہ کیا، اور اس دور میں اشتراکیت کا مقابلہ کیا جب بر صغیر کے بڑے بڑے علماء یہ بات کہا کرتے تھے کہ اشتراکیت کا دیا ہوا معاشی نظام اسلام کا قریب ترین معاشی نظام ہے، اور سید مودودی علیہ رحمہ نے اس پر کہا تھا کہ اشتراکیت کا دیا ہوا معاشی نظام یہ ظلم، جبر اور استحصال پر مبنی نظام ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ سید مودودی علیہ رحمہ کی اس فکر کے مطابق اسلامی جمعیت طلبہ نے وہ رجال کار تیار کیے کہ جنہوں نے اشتراکیت کی اس فکر کا مقابلہ کیا، اور اس کے مقابلے میں اسلام کو بحیثیت نظام زندگی اس دنیا کے اندر پیش کیا۔ آج جس جدیدیت اور ما بعد جدیدیت سے ہمارا سابقہ اور مقابلہ درپیش ہے، اس کا مکمل ادراک حاصل کرنا،
اس کے تقابل کے طور میں اسلام کو پیش کرنا اور اس کا تدارک کرنا آج کی اسلامی تحریک اور اسلامی جمعیت طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ بات یہاں پر مختلف مقررین نے کہی ہے، میں بھی اس کا کچھ حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ تہذیب نظریے کا پہلا اور آخری حصار ہوتی ہے۔ مغرب نے ہمیشہ نظریے پہ حملہ کرنے کے لیے یا باطن نے ہمیشہ نظریے کو زد پہنچانے کے لیے تہذیب پر حملہ کیا ہے، اور یہی وہ تہذیب ہے کہ جس کا تحفظ آج کی سوسائٹی کے اندر بہت ضروری ہے۔ آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے ہم یہ بات کہا کرتے تھے کہ مغربی تہذیب یہ ہمارے دروازوں تک پہنچ چکی ہے، لیکن یہ مغربی تہذیب اب ہمارے آرام قدوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی اس پکار کے قو انفسکم و اہلیکم نعرہ پر لبیک کہا جائے، اور اپنے پورے گھرانوں کو اسلامی جمعیت طلبہ، اسلامی تحریک، اس فکر، اس دعوت کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، اور یہ کام انٹینشنلی کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ٹیلی کمیونیکیشن کی ترقی کے ساتھ یہ مغربی تہذیب جس طرح ہمارے آرام قدوں تک پہنچ چکی ہے، یہ اپنی ہولناکیوں کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کو اپنے سحر میں گرفتار کر رہی ہے، اور اس شیطانی تہذیب کا اسیر بنا رہی ہے کہ جس کے مقابلے کے لیے سید مودودی علیہ الرحمہ نے اسلامی جمعیت طلبہ کی تاسیس فرمائی تھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ اپنے احباب سے بجا طور پہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ جمعیت کی مالی معاونت کی جائے، جمعیت کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ وہی جمعیت یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ انفاق صرف وہ نہیں ہے کہ جو اپنے مال کے ساتھ کیا جائے، انفاق وہ بھی ہے کہ جو اپنے تجربے سے، اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق رہنمائی کی صورت میں کیا جائے، وہ جو کسی مشورے کی صورت میں کیا جائے۔ عہد جدید میں اور عہد حاضر کی جو چیلنجز ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ ان سے کس طرح نبردازمہ ہو سکے، ان چیلنجز کا ادراک کرتے ہوئے اس سے نبردازمہ ہونے کی بہتر حکمت عملی مشورے کی صورت میں اگر اسلامی جمعیت طلبہ کو دی جائے گی تو جمعیت کا نظم اس کو ویلکم کرے گا۔ اور احباب کی مجلسوں کے اندر میں عموماً فیض کا وہ شعر کہتا ہوں کہ اگر احباب جمعیت کبھی جمعیت سے مخاطب ہوں تو اسی انداز میں ہو کہ جب بھولی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تو گواہی تھا تیرے حسن کی، اور دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم، نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، اور قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب میں ہمارے قدم، مختصر کر چلی درد کے فاصلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے، اسلامی جمعیت طلبہ کو قائم و دائم رکھے، اس معاشرے میں خیر اور خیر کثیر کا عنوان، تعمیر انسان کے ذریعے سے تعمیر جہان کا کام جو اسلامی جمعیت طلبہ کر رہی ہے، اس کو اسلامی جمعیت طلبہ اسی یاد و تاب کے ساتھ جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔